کہو اگر آج کا انسان ظلم سہنے سے تنگ آ چکا ہے، اگر انصاف صرف طاقتور کا غلام بن چکا ہے، اگر امیر اور غریب کا فرق پہاڑ بن کر کھڑا ہو گیا ہے، اگر کمزور کو عدالت میں آواز نہیں اور مظلوم کو وقت پر روٹی نہیں ملتی، تو کیا کبھی تم نے دل سے یہ سوچا ہے کہ کاش آج عمر زندہ ہوتا؟ کہو نا، کیا تم نے کبھی رات کی تاریکی میں اپنے ضمیر کی آواز سنی ہے؟ کیا تم نے کبھی خواہش کی ہے کہ کوئی ایسا ہو جو بغیر ڈر کے سچ بول سکے، جو ظالم کے سامنے دیوار بن جائے اور مظلوم کے لیے ڈھال؟ اگر ہاں تو سنو، یہ وہی خواب ہے جو عمر کی صورت میں حقیقت بن چکا تھا، لیکن ہم بھول گئے، ہم نے اسے صرف کتابوں میں دفن کر دیا۔ کاش آج عمر زندہ ہوتا، وہ عمر جو خلیفہ تھا مگر کہتا تھا اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا، وہ عمر جو اقتدار کی سیڑھیاں چڑھ کر بھی زمین پر سوتا تھا، جو بیت المال سے تنخواہ لیتے ہوئے شرماتا تھا، جو عوام کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا تھا۔ آج جب حکمران محلوں میں چھپے ہیں، جب عوام کے سوالوں کا جواب گول مول لفظوں میں دیا جاتا ہے، جب انصاف VIP پروٹوکول مانگتا ہے، تب دل چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ کاش آج عمر زندہ ہوتا۔ وہ عمر جس کے دور میں ایک عورت خلیفہ کو روٹی نہ دینے پر جھاڑ دیتی ہے اور وہ جواب میں امیر المومنین ہونے کا غرور نہیں بلکہ آٹے کا تھیلا خود اٹھا کر اس عورت کے دروازے تک پہنچاتا ہے۔ رکو ذرا، کیا تم جانتے ہو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف خلیفہ نہیں تھا، وہ تو اللہ کا منتخب بندہ تھا۔ وہ جو ابھی ایمان نہیں لایا تھا تو آسمانوں سے رحمت دو عالم دعا کرتے تھے، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ اور پھر وہ دن آیا جب عمر نے کعبہ کا طواف کیا تو فرشتے بھی سبحان اللہ کہہ اٹھے، اسلام سر اٹھا کر چلنے لگا اور کفار کے چہروں پر وحشت طاری ہو گئی۔ عمر وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ایسا ڈوبا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان اس راہ سے بھاگ جاتا ہے۔ عمر وہ جو نبی کے سامنے بولے اور آسمان سے وحی اس کی تصدیق کرتی تھی، پردے کا حکم، قیدیوں کا معاملہ، شراب کی حرمت، قرآن نے عمر کی رائے کو رب کی رضا بنا دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ بس سوچو، جس شخصیت کو نبوت کے بعد والا درجہ ملا ہو، جس کے دل میں وہ نور ہو، تو اس کا عدل، اس کا خوف خدا، اس کا کردار کیسا ہوگا؟ آج جب فقیروں کو دھکے دیے جاتے ہیں، جب ضعیف ماں اپنے بیٹے کے علاج کے لیے ہسپتال کے دروازے پر جان دے دیتی ہے، تو کوئی عمر یاد آتا ہے جو راتوں کو گلیوں میں پھرتا تھا، جن کے لیے حکومت اقتدار نہیں ذمہ داری تھی؟ کاش آج عمر زندہ ہوتا۔ اگر آج عمر زندہ ہوتا تو پولیس کمزور پر نہیں ظالم پر ہاتھ ڈالتی، تو جج فیصلے پیسوں پر نہیں ضمیر پر کرتے، تو مدارس میں بچے بھوکے نہ سوتے اور یتیم بچے سڑکوں پر سوالی نہ بنتے۔ اگر عمر ہوتا تو بیٹیوں کو غیرت کے نام پر قتل نہ کیا جاتا بلکہ ان کی عزت و تکریم کو اسلامی شان دی جاتی۔ عمر اگر ہوتا تو عوام حکمران کے غلام نہ ہوتی بلکہ حکمران عوام کے در پر خدمت گزار ہوتے۔ لیکن عمر تو چلا گیا، ہم نے اس کی سیرت کو صرف تاریخ کے بابوں میں قید کر لیا، ہم نے سوچا وہ صرف ایک خلیفہ تھا، حالانکہ وہ نظام تھا، ایک طرز زندگی تھا، ایک مکمل کردار تھا۔ مگر ٹھہرو، اگر آج عمر نہیں ہے تو کیا ہم اس کی نقش قدم پر نہیں چل سکتے؟ کیا ہم انصاف کو اپنی زبان، ہاتھ اور کردار کا حصہ نہیں بنا سکتے؟ کیا ہم وہ عمر نہیں بن سکتے جو مسجد سے عدالت تک، بازار سے گھر تک عدل، امانت، غیرت اور تقوی کی روشنی لے کر چلے؟ اٹھو، ظلم کی دیواروں کو عمر کی سچائی سے توڑ دو، اپنے کردار میں عمر کو زندہ کرو، اپنی نیتوں میں، اپنی دعاؤں میں، اپنی باتوں میں، تاکہ کل کوئی اور یہ نہ کہے کہ کاش آج عمر ہوتا، بلکہ کہے ہم نے عمر کو مرنے نہیں دیا، ہم نے عمر کو اپنے اندر زندہ رکھا۔